درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الجنائز عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب ما جاء في ثواب المرض۔ وبه قال حدثنا هناد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء يصيب المؤمن من نصب ولا حزن ولا وصب حتى الهم يهمه إلا يكفر الله به عنه سيئاته أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جینا سکھایا ہے، خوبصورت زندگی سکھائی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف جینا نہیں، جینے کے ساتھ مرنا بھی سکھایا ہے کہ ہمیں اللہ زندگی دے تو وہ کیسی ہو، اور اگر موت کے لمحات آئیں تو وہ کیسے ہونے چاہیے۔ یہ دنیا کی واحد تعلیم ہے، تعلیم نبوت، جو مرنے کے وقت بھی تعلیمات دیتی ہے اور مرنے کے بعد کے لیے بھی یہاں تعلیمات موجود ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی چند احادیث مبارکہ اس حوالے سے عرض کریں گے کہ کوئی آدمی بیمار ہو تو اس کے لیے شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے، اور اگر کوئی وفات پا جائے تو ہمارے لیے اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں۔ جو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے یہ کئی صحابہ کرام سے منقول ہے۔ اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے کو جو کچھ بھی پیش آتا ہے، چاہے کسی ایمان والے کو زندگی میں کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تو اس کا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ جو بھی تکلیف آئی ہے، جو بھی پریشانی آئی ہے، تو ایک تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن کریم میں ہے، ہمیں تعلیم دی گئی قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ ہمیں کوئی تکلیف بھی، کوئی پریشانی بھی آ ہی نہیں سکتی سوائے اس تکلیف کے جو اللہ نے میرے لیے لکھ دی ہے۔ اور لکھنے والا کتنا محبوب ہے، کتنی عظیم ذات ہے۔ اگر اللہ نے میرے لیے کوئی تکلیف، کوئی آزمائش لکھی ہے، اور اگر سچ مچ مجھے اپنے رب سے محبت ہے، تو تکلیف کو انسان اللہ کی طرف سے تحفے سے کم نہیں سمجھے گا، تحفے سے کم نہیں سمجھے گا۔ تو ایک تو یہ ہمارا عقیدہ کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ مہربان بڑے ہیں، اور وہ کریم اور سخی بہت ہیں۔
تو اللہ رب العالمین ان تکلیفوں پریشانیوں پہ صبر کی برکت سے ہمیں بڑا کچھ دیں گے، ایسے دیں گے جیسے وہ سخی ہیں، جتنی وہ بڑی سخی ذات ہے اسی حساب سے اللہ پاک دیں گے۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ یہ تکلیف، یہ بیماری، یہ پریشانی، یہ جو کچھ مشکلات زندگی میں آتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں بھی اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے۔ کچھ لینا ہی ہے ہم نے اللہ سے، کچھ لینا ہی ہے، لیکن لینے کے لیے صرف اتنا ہے کہ یہ جو تکلیف پریشانی آ رہی ہے اللہ کی رضا کے لیے اس پہ صبر کر لیں۔ بس صبر کے تقاضے ہم پورے کر دیں تو یہ تکلیف بھی کمائی ہو گئی، کمائی ہو گئی، اس پہ بھی بڑا کچھ مل جائے گا۔ یہاں جو پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے، اس میں یہ ہے کہ کسی مسلمان کو کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنے بندے کو بہت کچھ عطا فرماتے ہیں، اور جو اللہ دیتے ہیں نا تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم ان کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں۔ بندہ جلدی سے سوچتا ہے پیسے مل جائیں، کوئی گاڑی شاڑی مل جائے، کوئی مکان مل جائے تو بس ٹھیک ہے، موج لگ گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس یہ سب کچھ ہے لیکن موج نہیں ہے، مصیبت ہے، عذاب میں ہے، تکلیف میں ہے۔ اصل یہ ہے کہ انسان کے لیے سب سے پہلی اور بڑی نعمت عافیت ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے رکھے اور دکھوں، غموں، پریشانیوں، مصیبتوں سے بچا لے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ یہ اس نے بڑی مانگنے والی چیز مانگی ہے، عافیت، کہ یا اللہ خیر خیریت سے رکھے۔ یہ پہلی چیز ہے، اور بعد میں دنیا کی نعمتیں ہیں دوسرے نمبر پہ۔ ایک دنیا کا پڑھا لکھا قانون ہے کہ پہلی انسان کی ضرورت یہ ہے کہ یار مجھے نقصان نہ پہنچے، اور دوسری انسان کی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ چلو کوئی فائدہ بھی مل جائے۔ پہلی یہ کہ مجھے نقصان نہ پہنچے، دفع مضرت۔ آخرت میں ہماری پہلی ترجیح کیا ہے؟ آخرت کی پہلی ترجیح یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یہ پہلی ترجیح۔ کیوں بھلا؟ وہی اصول دنیا والا کہ مجھے کوئی تکلیف اور مصیبت نہ آئے، خیریت سے رہوں، بچ جاؤں، یہ پہلی ترجیح ہے۔ اور دوسری ترجیح یہ ہے کہ اللہ پاک جنت کی فلاں فلاں نعمتیں بھی عطا فرمائے۔ اسی لیے قرآن کریم میں یہ بتایا گیا کہ صحیح کامیاب آدمی کون سا ہے۔ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیاب ڈھونڈنا ہے تو وہ کامیاب اصل وہ ہے جو جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے، یہ کامیاب ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو پہلی چیز بتائی ہے وہ جہنم سے بچنے کی بتائی ہے کہ یہ بڑی کامیابی ہے، بڑی کامیابی کہ جہنم سے بچ جائے۔ جو غلطیاں خطائیں ہم سے زندگی میں ہوئی ہیں ان پہ مار نہ پڑے، ان کی وجہ سے کوئی مقدمہ نہ ہو جائے، یہ بڑی ضرورت ہے۔ اور اس حدیث پاک میں جو ہم نے پڑھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بڑی نعمت کا ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ ایمان والے کو دنیا میں جو بھی تکلیف آتی ہے ایک فائدہ اس کو یہ بھی پہنچتا ہے، بہت سارے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بڑا فائدہ۔ آخرت کی کامیابی کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہمیں گناہوں کی معافی مل جائے، غلطیوں کی معافی مل جائے، تو معافی تلافی اس سے ہو جاتی ہے۔ فرمایا کوئی غم آ جائے، اللہ نہ کرے کوئی عزیز فوت ہو گیا، اللہ نہ کرے کوئی کام کاج اچھا لگا ہوا تھا وہ جاتا رہا، جیسے آج کل آئے دن مختلف لوگوں کے بارے میں سن رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کے معاشی حالات بہتر بنائے،
تو دکھ ہوتا ہے کسی کے بارے میں کہ بیچارہ اپنا کام چلا رہا تھا اور وہ فارغ ہو گیا، اب کیا کرے اور کہاں جائے۔ تو کسی طرح کا غم آ جائے تو اللہ تعالیٰ وہ مہربان ذات ہے کہ اس پہ الاؤنس دیتے، غم آ جائے، اور الاؤنس کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہت سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ چل میرے بندے، آپ کو یہ بھی معاف کر دیا، یہ بھی معاف کر دیا۔ بڑے بڑے وبال آنے والے تھے، دنیا میں بھی آئندہ اس کا وبال نہیں آئے گا، آخرت میں بھی نہیں آئے گا۔ اور یہاں تک کہ فرمایا ایمان والے کو، ایمان کتنی برکت والی چیز ہے، فرمایا ایمان والے کو اگر تھکاوٹ بھی ہوتی ہے اس پہ بھی الاؤنس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے تو۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کو اتنی سی پریشانی آئی، مثلا مسواک ہے، مسواک تو میری رہ گئی، نہیں ہے میرے پاس، اس جیب میں ہاتھ ڈالا، مسواک نہیں تھی، پینسل نہیں تھی، 100 روپیہ نہیں تھا، وہ ادھر تھا، تھوڑی دیر کے لیے پریشانی ہوئی، بعد میں مل گئی۔ یہ ذرا سی جو پریشانی آئی ہے اس پہ بھی الاؤنس ملے گا انشاءاللہ۔ یہ ہے سخی ذات۔ کوئی بھی ایمان والا ہے وہ بے روزگار نہیں ہے، اللہ پاک سے اس کا تعلق ہے، اور ہر چیز میں اس کے لیے کمائی اللہ نے رکھی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ کوئی غم آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، حتیٰ کہ کوئی تھکاوٹ بھی آ جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس پر بھی ایمان والے کو گناہوں کی معافی والا تحفہ عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم لم يزل فی خرفۃ الجنہ۔ تو تکلیف جو بھی آتی ہے ایمان والے کو اس پہ اللہ پاک عطا فرماتے ہیں نا۔ اچھا اللہ کی سخاوت دیکھیں، ایک آدمی پہ تکلیف آئی، اللہ تعالیٰ اس کو تو عطا فرمائیں گے۔ میں نے ایک شرط لگائی ہے، صبر کی برکت سے، بے صبری کرنے والے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں کہ مصیبت تو اس پر آئی، بیماری تو اس پر آئی، ہم اس آدمی کا حال پوچھنے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ہماری جھولیاں بھی بھر دیتے۔ حال پوچھنے چلے گئے، اور ہم نے کیا کیا، عیادت کرنے گئے، خیر و عافیت دریافت کرنے گئے، بیمار کا حال پوچھنے گئے، تو ایک تو یہ کہ جتنی دیر وہاں بیٹھا ہے ایسے ہے کہ یہ جنت کے باغ میں بیٹھا ہو، ایسے ہے۔ بہت ساری چیزیں یہاں نظر ہی نہیں آتی، لیکن وہ اللہ کے خزانوں میں موجود ہے۔ یہاں بیٹھ کے تو شاید پتہ ہی نہ چلے کہ جنت میں باغ میں بیٹھے بھی صحیح تو کیا ہوا اور کیا ملا، لیکن جب انشاءاللہ عملی طور پہ اللہ پاک لے جائیں گے اس وقت سمجھ میں آئے گی کہ یہ کتنا بڑا احسان تھا اللہ تعالیٰ کا۔ اور وہ حدیث پاک تو مشہور ہے کہ جو آدمی کسی بیمار کا حال پوچھنے جائے تو اس کا حال پوچھنے کی برکت سے اگر صبح گیا ہے شام تک، اور شام کو گیا تو صبح تک 70,000 فرشتہ اس کی مغفرت کی دعائیں کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے بیمار کے اتنے گناہ معاف نہ ہوئے ہیں جتنے ہمارے ہو جائیں گے، 70,000 سفارشی آ جاتے ہیں، اور وہ بھی فرشتے، اور وہ معافیاں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو ہو سکتا ہے غفلت میں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے صبح سے شام تک معافیاں مانگ رہے ہیں، یا اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، تو نہ جانے کتنے گناہ اس برکت سے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کا حال پوچھنے کی بڑی ترغیب دی ہے، اور بیمار کا حال پوچھنا سنت ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو بیماروں کا حال پوچھتے رہیں، اس میں کمی نہ ہو۔
حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان بھی کسی مسلمان کا صبح حال پوچھنے جاتا ہے تو 7,000 فرشتے شام تک اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ پہلے تو میں حدیث زبانی پڑھ رہا تھا، یہ سامنے بھی آ گئی۔ شام کو جاتا ہے تو صبح تک اتنے ہی فرشتے اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ شریعت نے ایک مسئلہ سکھایا، دیکھیں تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں، زندگی کا حصہ ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تکلیفوں کے مقابلے میں صبر دیا ہے، صبر۔ اور صبر کہنے کو ایک چیز ہے، لیکن زندگی میں قدم قدم پہ کام آنے والا خزانہ ہے۔ اور صبر اتنا ضروری ہے کہ بعض روایات میں کہا گیا کہ صبر ایمان کے لیے ایسے ہے جیسے انسان کے لیے سر نہ رہے تو انسان نہیں ہوتا، صبر نہ رہے تو ایمان نہیں ہوتا۔ اتنا ضروری ہے صبر کرنا۔ صبر سے مراد کہ انسان حوصلے والا ہو، حوصلے والا۔ فطری طور پہ حوصلہ ہے یا نہیں ہے، لیکن جتنا اپنے بس میں ہے اتنا حوصلے میں رہے۔ کوئی اللہ نہ کرے پریشانی آ جائے، ہمت میں رہے، حوصلے میں رہے، کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، اللہ بہتر کرے گا۔ دل مضبوط کرے، مضبوط دل والا جو ہے یہ ایمان والا ہے۔ اور جس میں چھوٹی سی بات پہ گھبرا جانا تو یہ بہت بری حرکت ہے، اور یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اور صحابہ کرام میں کوئی بھی ایسے نہیں تھے جو مصیبتوں پہ گھبرا جاتے ہوں۔ آپ سنتے ہیں نا، صحابی کا بازو کٹ گیا، صرف تھوڑا سی جلد چمٹی ہوئی رہ گئی اور وہ بازو لٹک رہا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ رونا دھونا شروع کر دیا، ہائے ہائے شروع کر دی۔ نہیں، پاؤں رکھ کے جھٹکا دے کے وہ بھی توڑ دی، خیر دیکھی جائے گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھتے تھے مصیبتوں کو۔ غزوہ احد میں صحابہ کرام پہ بڑی مشکل آئی، لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے میدان میں۔ جب غزوہ ختم ہوا بہت سارے لوگ زخمی ہیں، اور میں اس دن عرض کر رہا تھا جنت البقیع میں ایک جگہ شہدائے احد کی قبریں ہیں، اور یہ کون سے شہید تھے؟ جو وہاں سے زخمی مدینہ میں آئے، علاج معالجے کی کوشش کی گئی لیکن شہید ہو گئے۔ تو زخمی اتنے بھی تھے کہ واپس آ کے بھی شہادتیں ہوئیں، بڑے بڑے زخمی تھے، اور دل سے بھی زخمی تھے، کمی کوتاہی ہو گئی تھی، اور اس وجہ سے بھی دل زخمی تھے کہ نبی علیہ السلام بڑے شدید زخمی ہو گئے۔ ہمت بھی ٹوٹی ہوئی، بدن بھی ٹوٹے ہوئے، حوصلے بھی ٹوٹے ہوئے۔ اس حال میں ان کو کہا گیا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم۔ دشمن کی طرف سے پیغام آیا کہ جی وہ دشمن کا لشکر پھر منظم ہو کے پھر آ رہا ہے تمہارے لیے۔ اوہ اللہ، اب کیا بنے گا؟ یہ میں نے کہا ہے، کسی صحابی نے نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا۔ فزادتہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ صحابہ کا اور ایمان بڑھ گیا، سبحان اللہ، اور ایمان بڑھ گیا۔ ذرا سی مشکل آئے ہمیں اللہ کے بارے میں شک ہونے لگتا ہے، ہمیں ذرا سی پریشانی آ جائے قرآن پاک اور اللہ کے وعدوں کے بارے میں معاذ اللہ شکوک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا والا حال ہو جاتا ہے۔ لیکن صحابہ یہ تھے زخمی ہیں، شہید بھی ہو گئے، بڑے نقصان اٹھائے، بڑے دکھی بھی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شدید زخمی ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر اطلاع ملی ایک صحابی بھی گھبرائے نہیں ہیں۔ مصیبت پر مصیبت آئی پھر بھی کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کافی، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، کچھ نہیں ہوتا۔ اور ڈٹ گئے صحابہ، انتظار میں بیٹھ گئے۔ آئے دشمن، پھر بڑی دیر بعد پتہ چلا کہ بس وہ ایک دھمکی آئی تھی اور دشمن خود بھاگ کے جا رہا ہے، کوئی نہیں آ رہے، یوں واپس آئے۔ اللہ نہ کرے بیماری آ جائے، صبر کریں، حوصلے میں رہیں۔ اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہو جائے، کوئی غم آ جائے، مالی پریشانی، جو کچھ بھی ہو تو صبر ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور آزمائیں گے، ضرور ضرور ہم چیک کریں گے تم کرتے کیا ہو۔ کبھی مالی پریشانی دیکھ کے چیک کریں گے، اور کبھی جانی پریشانی دیکھ کے چیک کریں گے،
اور کبھی پیداوار کی کمی ہوگی اور مختلف پریشانیاں آئیں گی، رنگ برنگی مشکلات میں ڈال کے چیک کریں گے یہ ہم پہ اعتبار کر رہے یا بھول گیا ہمیں۔ ایمان والا وہی ہوتا ہے جو ہر حال میں اللہ کے وعدوں کا یقین رکھے، اور اللہ پاک آزماتے ہیں، مصیبت میں رکھتے نہیں ہیں ہمیشہ، پھر اللہ پاک کی جب آزمائش ختم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا کچھ عطا فرماتے ہیں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین کرتے ہوئے ایک بات فرمایا جتنی بڑی بھی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، غم آ جائے، کوئی بھی پہاڑ ٹوٹ پڑے، موت کی تمنا تم میں سے کوئی نہ کرے۔ کسی کے لیے جائز نہیں ہے یا اللہ مجھے موت دے دے، یا اللہ مجھے اٹھا لے، اللہ کرے میں مر جاؤں، یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ یہ دوسرے لفظوں میں صبر کی تلقین ہے، اور آپ علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا، لا یتمنین احدکم، تم میں سے کوئی آدمی بھی ہرگز تمنا نہ کرے موت کی، لضر نزل بہ، دنیا کی تکلیفوں سے تنگ آ کر۔ تو موت کی تمنا جائز ہی نہیں، چاہے اللہ نہ کرے جتنی بیماری آ جائے، اللہ نہ کرے جتنی پریشانی آ جائے۔ ہاں، بیماری میں شفا مانگیں، پریشانی میں اللہ پاک سے راحت مانگیں، دعائیں کریں، یا اللہ میری یہ تکلیف دور فرما دے، یا اللہ آسانی کا معاملہ فرما دے، یا اللہ مجھے عافیت عطا فرما دے، یا اللہ یہ میری پریشانی ہے دور فرما دے، میرے یہ کہ فلاں عزیز کا مسئلہ حل فرما دے۔ اللہ سے مانگنے میں کمی نہ کریں، لیکن یہ کرنے کا کام ہے کہ اللہ سے مانگیں یا اللہ میری مشکل آسان فرماؤ، اور نہ کرنے کا کام یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے موت کی تمنا نہیں کرنی۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے ذرا سی پریشانی آئی اور موت کی تمنا شروع کر دی، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ شہادت کی تمنا کوئی اور چیز ہے، کیونکہ شہادت بہت بڑی نعمت ہے، شہادت بہت بڑی نعمت ہے، اس کی تمنا کر سکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی۔ شہادت کی تمنا بہت بڑی نعمت کی تمنا ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کرتے تھے، اکثر صحابہ اللہ پاک سے شہادت مانگتے تھے۔ تو شہادت مانگنا یہ تو اچھی بات ہے، تو یہ مطلب اس کا نہیں ہوتا کہ یا اللہ یہ جو جنگ آ رہی ہے میں اسی میں شہید ہو جاؤں، یہ نہیں، یا اللہ جب میری موت کا وقت آئے عام موت کی بجائے مجھے شہادت دینا، مجھے اپنے دین کے کھاتے لگا لے یا اللہ۔ موت کی تمنا جائز نہیں۔ البتہ اگر کسی آدمی پہ ایسی مشکلات آئیں کہ اسے لگے کہ اب خدا نخواستہ میرے ایمان کی طرف بات آ رہی ہے، حالات ایسے ہیں کہ اب جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے شاید میں کوئی ناشکری کر بیٹھوں، بے صبری کر بیٹھوں، یا خدا نخواستہ میرے ایمان پہ حرف آئے گا، تو شاید ایسی صورت میں کچھ گنجائش ہو، شاید ہو کچھ گنجائش ہو، ورنہ اس صورت میں بھی اللہ سے صبر مانگیں۔ اچھا، کوئی موڑ زندگی میں ایسے آتا ہے بندہ گھبرا کے وہ چیز مانگ لیتا ہے، اور وہ چیز تکلیف والی ہوتی ہے، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ گھبرائے ہوئے بھی ہیں تو جب مانگنا ہی ہے گھبرا کے تو خیر مانگ لینا اللہ سے۔ اس کی مثال عرض کرتا ہوں، سیدنا یوسف علیہ السلام پردیس تو کاٹ رہے تھے، لاوارسی کا زمانہ تو دیکھ رہے تھے، چلتے چلتے وہ زلیخا کا واقعہ پیش آیا، اس نے برائی کی دعوت دی، کوئی نہیں مانی، الٹا الزام انہی پہ لگا دیا، اور ان کو مشکوک بنانے کی پوری کوشش کی، اللہ نے بچا لیا، بچے نے گواہی دی، حفاظت ہو گئی۔ چلتے چلتے آگے شہر میں بات گھوم گئی کہ جی وہ جی زلیخا عجیب عورت ہے، اپنے غلام پہ دیوانی ہو گئی، بادشاہ کی بیوی ہے اور اپنے نوکر پہ دیوانی ہو گئی، ہے کو کرنے والی بات، تو سٹیٹس ہونا چاہیے بندے کا، بندہ کہیں گرے تو کسی جگہ پہ گرے، اپنے غلام پہ دیوانی ہو گئی۔ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه، تو یہ جب تبصرے ہوئے تو اس نے اس کا عملی طور پہ جواب دیا
کہ اگر ایسا ہوا ہے تو کوئی وجہ بہت بڑی ہے، بہت عجیب کام کیا ہے تو بہت بڑی وجہ ہے، اس کا حسن و جمال اتنا زیادہ ہے، اس کے حسن کو برداشت کرنا بس کی بات ہی نہیں ہے۔ وہ دکھایا، دعوت کی آئے یوسف علیہ السلام، اور دیکھا اور عورتوں نے بے خودی کے عالم میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ اس موقع پہ اس عورت نے کہا وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، سن لو میری سہیلیوں، میری مہمانوں، جو آپ نے سنا ہے ٹھیک سنا ہے، میں نے اس کو کچھ غلطی کا کہا تھا اور یہ بچ گیا ہے، اور یہ بھی کھڑا سن لے وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر اس نے میری بات نہ مانی نے خیر کوئی نہیں اس کی، یا تو ذلیل و رسوا ہوگا یا جیل میں تو کم از کم جانا ہی پڑے گا، اس کو بچے گا نہیں، یہ بھی ماننی ہی پڑے گی میری بات۔ اب سیدنا یوسف علیہ السلام پریشان ہوئے، اللہ اکبر، اللہ کا حکم پورا کرتے کرتے مصیبتوں کے پہاڑ لے رہے، پریشان ہو کے سیدنا یوسف علیہ السلام نے دعا کی رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یا اللہ جیل میں جانا قبول ہے، اس کی بات نہیں مانوں گا، جیل میں بھیج دے یا اللہ، اس کی بات نہیں مانوں گا۔ سبحان اللہ، کمال کر کے رکھ دیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں اپنے بھائی یوسف کی جگہ ہوتا نا تو میں اللہ سے جیل نہ مانگتا، اللہ پاک سے رہائی اور عافیت مانگتا کہ یا اللہ بچا لے، مجھے خیر خیریت سے بچا لے، میں یہ مانگتا۔ اور بھی سیدنا لوط علیہ السلام نے پریشانی کے عالم میں دعا کی، وہاں بھی یہی فرمایا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تعلیم دی ہے کہ اگر آپ پھنس گئے مشکل میں، کوئی مصیبت آ رہی ہے، کوئی غم آ رہا ہے اور کسی پریشانی میں آنے ہی لگیں تو اللہ سے پریشانی نہ مانگیں گھبرا کے، جب بھی اللہ سے مانگیں خیر خیریت مانگیں، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ میری حفاظت فرما، یا اللہ مشکل سے نجات عطا فرما۔ مانگنا جب بھی ہے تو یہی مانگ لے، جب بھی مانگنا ہے یہی مانگ لے۔ اگر کبھی گھبرا کے ہی مانگنا ہے تو خیر خیریت مانگ لے، خیر خیریت مانگ لے۔ تو اللہ رب العالمین کو یہ پسند ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ سے خیر خیریت مانگے، عافیت مانگے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی آدمی بھی دنیا کی تکلیفوں سے تنگ آ کر موت کی تمنا ہرگز نہ کرے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث روایت کی اور اس میں اگلی چیز بھی سمجھا دی۔ فرمایا اخیر یہ ہے کہ ایک آدمی اتنا تنگ آ گیا اب موت کی تمنا کرنا چاہتا ہے، فرمایا وہ موت کی تمنا نہ کرے، اگر ایسی کوئی تمنا کرنا ہی چاہتا ہے تو یوں دعا کرے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، یا اللہ میں نہیں جانتا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، میرے مولا جب تک میرا زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے اس وقت تک زندہ رکھنا، اور جب میرا زندہ رہنا بہتر نہ رہے یا اللہ مجھے موت دے دینا۔ جب نہ رہے وہ آپ جانتے ہیں کب نہ رہے گا، اس وقت یا اللہ مجھے موت دے دینا، جب میرا زندہ رہنا بہتر نہ ہو تو یا اللہ مجھے یہاں سے اٹھا لینا۔ یہ معاملہ بھی اللہ کی ذات پہ چھوڑا جائے کہ کب ہے اور کیسے مناسب ہے، اور بہت سارے فیصلے انسان خود کرتا ہے، اس کی وجہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب پہ چھوڑے، اپنے رب پہ چھوڑے۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ میری یہاں نوکری لگوا دے، یا اللہ یہیں لگوا دے، یا اللہ یہی سیٹ دے دے، یا اللہ یہی سیٹ دے دے، سارا زور اس پہ لگا لیتا ہے۔ مانگ لیں، کوئی حرج نہیں، مانگیں، اللہ سے مانگیں۔ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے نہیں مانگنا، اللہ سے مانگیں، لیکن ساتھ یوں کہہ لیں یا اللہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو یا اللہ آسان فرما اور مجھے دے دے، اور میں اس پہ گر رہا ہوں، اگر اس کے علاوہ کوئی اور بہتر ہے تو یا اللہ وہ عطا فرما دے۔ بندہ جب کہ کوئی معاملہ اپنے بڑوں پہ چھوڑ دیتا ہے نا
تو بہت بڑی سوچ کے ساتھ سوچتے ہیں، اور جب کوئی بندہ اپنے رب پہ چھوڑ دے سبحان اللہ، تو اللہ پاک اس کو کیسے نوازیں گے، کیسے عطا فرمائیں گے۔ تو سارے فیصلے خود نہیں کرنے چاہیے، ہم چھوٹے ہیں، کم علم ہیں، جاہل ہیں، تو اللہ پاک علم والی ذات ہے، حکمت والی ذات ہے، اور اللہ بڑے مہربان ہیں، لہٰذا جب دعائیں کریں نا اہم معاملات میں تو اللہ پہ چھوڑ دیا کریں۔ اور نوجوانوں کے لیے یہیں شادی کرنی ہے، نہیں یا اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو یہیں کرا دے، اور اگر یہ بہتر نہیں تو میرے اللہ میری جان چھوڑا یہاں سے، اگر بہتر نہیں تو یا اللہ جان چھوڑا، یا اللہ اس سے بہتر دے، یا اللہ میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ کتنی پیاری بات ہے، یا اللہ میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ ترجمہ ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ اگر یہ لفظ بھی ساتھ کہہ لیں سبحان اللہ، قرآن پاک کے وحی کے الفاظ میں برکت بڑی ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، نئی لفظ آتے کوئی بات نہیں، یوں کہہ لیں یا اللہ میں اپنا معاملہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، میرے مولا جو میرے لیے بہتر ہے وہی عطا فرما۔ اور اللہ کی قسم سچے دل سے اللہ پہ چھوڑیں، اور پھر دیکھیں اللہ آپ کے لیے کیا چنتے ہیں، کیا منتخب کرتے ہیں۔ کو تھوڑا اعتبار تو کریں اللہ کی ذات پہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی زیادہ ہی گھبرائے تو یہ دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ جب تک میرا جینا بہتر ہے مجھے زندگی دینا، اور جب میرا مرنا بہتر ہو تو مجھے اس وقت موت عطا فرمانا۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو دم درود کر لینا چاہیے، یہ ٹھیک ہے، اچھا ہے، اور یہ سنت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دم فرمایا کرتے تھے۔ بعض الفاظ ہیں، ان الفاظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دم کرتے تھے۔ بعض آیات اور صورتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتے تھے، آپ کا معمول تھا۔ اپنے آپ کو بھی دم کرتے رہنا چاہیے صبح شام، اور اپنوں کو بھی دم کرتے رہنا چاہیے، کوئی اور حاجت مند ہے اس کو بھی دم کر دے۔ البتہ دم کے بارے میں چند باتیں، اگر تو یہ عقیدہ ہو کہ میں ان سے دم کرواؤں گا تو ان کا دم مجھے ٹھیک کرے گا یا یہ بندہ مجھے شفا دے گا، تو ظاہر ہے یہ کفر ہے، سیدھا شرک ہے یہ۔ اور میرے خیال سے کوئی جاہل مسلمان بھی یہ نہیں کہتا کہ اس نے مجھے شفا دی ہے یا اس کے دم نے دی ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ ہی شفا دیتا ہے، سب کو پتہ ہے الحمدللہ۔ تو ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ دم کرنے والا متبع سنت ہو اور دین کو جانتا ہو، اور اگر کسی بے ایمان شخص کے پاس چلے جائیں گے تو ظاہر ہے وہ بے ایمانی والا ہی دم کرے گا نا۔ بعض احادیث مبارکہ میں دم کرنے سے منع کیا گیا ہے، دم کروانے سے۔ یہ دم یہ نہیں ہے کہ قرآن کی آیت پڑھ کے دم کرنا، نہیں، یہ وہ دم ہے جو مشرک کرتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا بکواس منہ سے نکالتے تھے، شرکیہ الفاظ۔ اب ہم ایمان والے ہوں، مشرک کے آگے سر جھکا کے بیٹھے، وہ شرکیہ بکواسات پڑھ کے پھونک رہے، تو افسوس ہمارے جینے پہ، اس زندگی پہ بھی افسوس۔ کہاں گیا ایمان ہمارا؟ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا نہیں دم کروانا۔ اسی طرح بعض لوگ مشرکوں سے تعویذ لیتے تھے، اب برتن میں جو ہوتا ہے وہی گرتا ہے نا اس میں سے، مشرک کے دماغ میں شرک بھرا ہوا ہے تو لکھے گا کیا؟ توحید لکھے گا؟ وہ نہیں، ضرور کوئی شیطانی چیز ہی لکھے گا نا۔ تو نبی علیہ السلام سے ایک آدمی نے آ کے مسلمان ہونا چاہا، عرض کیجیے میری بیعت قبول کیجیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ تعویذ پہلے نکال پھر میں اسلام میں آنے دوں گا۔ اور پھر ہمارے کچھ دوست ہوتے ہیں وہ معاملے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، کہاں کی بات کہاں لے جا کے فٹ کر دیتے۔ وہ میں نے ایک لڑکے سے کہا، طالب علم ہی ہمارا یہیں کہ ادھر میں گھر میں بیٹھا تھا تو میں نے کہا یار دار چینی لاؤ،
وہ چائے وائے مجھے بنا کے دیتا رہتا ہے، دال چینی لانا، کافی دیر کچن میں لگا دی، چینی کا ڈبہ لے کے آیا، استاد جی چینی تو مل گئی ہے، دال نہیں مل رہی۔ ہاں بھائی میں نے کیا کہا اور آپ کہاں پہنچ گئے؟ میں نے کیا کہا یار دال چینی لا دینا، تو وہ کافی دیر کے بعد آیا اور کہہ رہا ہے کہ چینی تو مل گئی ہے، دال نہیں مل رہی مجھے۔ بھائی بات کیا ہے اور پہنچ آپ کہاں گئے؟ یقین کیجئے اسی طرح ہمارے کچھ دوست کرتے ہیں، حدیث کہاں کی ہوتی ہے فٹ کہاں کر دیتے ہیں ہمارے دوست۔ یہ جو ہم ایک دوسرے سے تعویذ لے رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا 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 تعویذ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، حضور نے منع فرمایا، حضور نے تو اس کا ایمان ہی نہیں قبول کیا جس نے تعویذ پہنا ہوا ہے۔ یہ کہنے والے کا بھی یہی حال ہے، چینی تو مل گئی، دال نہیں مل رہی۔ اور بھائی حضور کس سے فرما رہے ہیں تعویذ کاٹ پھینک پہلے پھر میں تیرا کلمہ قبول کروں گا؟ ابھی تک کیا ہے یہ مشرک ہے، ابھی تک کیا ہے مشرک ہے۔ کلمہ تو اب پڑھنا ہے، پڑھا نہیں ہے، پڑھنا ہے۔ یہ تعویذ جو پہلے سے پہن کے پھر رہا ہے یہ کہاں سے لیا ہوگا؟ مشرک سے لیا ہوگا، اور مشرک نے کیا بکواس ہی لکھی ہونی اور کیا لکھنا ہے اس نے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منع فرمایا۔ اور اگر دیکھیں لوگ کہتے ہیں تعویذ شرک ہے، اگر میں لا الہ الا اللہ لکھ کے کہوں گلے میں ڈال لے تو مجھے بتائیں لا الہ الا اللہ بھی شرک ہو جائے گا؟ میں قرآن کی آیت لکھ دوں، میں سورہ فاتحہ لکھ کے دے دوں، کیا قرآن بھی شرک ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ تو جہاں کی بات ہے اس کو وہیں رہنے دینا، سمجھیں بات کو، کوئی سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ چینی تو مل گئی ہے، دال نہیں مل رہی۔ تو اس طرح کی حدیث بھی لوگ فٹ کرتے ہیں۔ وہ اس دن میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا غالباً 2 درس پہلے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استجمر فلیوتر۔ کچھ لوگوں کو، دوستوں کو زیادہ گھمنڈ ہوتا ہے کہ میں چونکہ سعودی عرب میں رہ کے آیا ہوں تو عربی تو مجھے آتی ہے، اب مجھے کیا ضرورت ہے کسی مولانا صاحب سے سیکھنے کی، میں تو خود عربی جانتا ہوں، بھائی میں تو خود سٹڈی کروں گا، یہ مولویوں کو تو ویسے ہی پتہ نہیں، ان پڑھ ہیں، میرے سے بڑا تو عربی دان دنیا میں ہے کوئی نہیں۔ تو یہ سوچ کے کچھ دوست قرآن پڑھتے ہیں اور نتیجے عجیب عجیب نکالتے ہیں، اور حدیثیں پڑھتے ہیں اور عجیب عجیب رزلٹ نکال کے بیٹھے ہوتے ہیں، نیا دین بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے معمول بنا لیا، عجیب سا نمازی تھا، اس نے آنا واش روم کرنا، واش روم سے نکل کے سیدھے 3 وتر پڑھنے، دن ہو یا رات ہو، کوئی بھی نماز ہو، 3 وتر پڑھ کے وضو کرنا اور پھر نماز پڑھنی۔ اور لوگوں نے کہا پاگل تو نہیں ہو گیا، واش روم سے نکل کے نماز شروع کر دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں سعودیہ میں رہ کے آیا ہوں، مجھے عربی آتی ہے، آپ کے مولویوں کا تو پتہ ہی کوئی نہیں کسی شے کا، یہ تو یہیں رہتے ہیں نا۔ میں نے حدیث میں پڑھا ہے، حدیث میں آتا ہے جو استنجا کرے وہ وتر پڑھے، میں تو استنجا کے بعد وتر پڑھتا ہوں، اپنے مولویوں سے پوچھو جا کے یہ کیوں نہیں پڑھتے۔ آپ کو مولوی حدیث پڑھے تو اس کو پتہ ہو نا، بھائی یہ کس حدیث میں ہے؟ جو سن رہے حیران ہو رہے، آ کے مولانا صاحب سے پوچھو۔ اس نے کہا یار ہم نے تو کوئی ایسی حدیث نہیں سنی، آپ ہی بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا حدیث پاک میں آتا ہے من استجمر فلیوتر، جو استنجا کرے اسے چاہیے فلیوتر، چاہیے کہ وتر پڑھے۔ استغفر اللہ، یہ ادھر لے گیا اور بات ادھر کی تھی۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کسی جس نے استنجا کرنا ہو اور وہ ڈھیلے بٹے استعمال کر رہے ہیں نا، تو اسے چاہیے فلیوتر طاق عدد استعمال کرے۔ فلیوتر کا یہی لفظ الوتر سے بھی نکلتا ہے اور یہی الایتار سے بھی نکلتا ہے۔ اس نے ایتار کی بجائے وتر میں ڈال دیا اور بات کہاں کی کہاں پہنچا دی، اور ساتھ دعویٰ بھی ہے دنیا میں کسی مولوی کو نہیں پتہ، پتہ مجھے ہی ہے سارا، چینی تو مل گئی ہے، دال نہیں مل رہی۔ تو اس لیے ایسا نہیں، قرآن و سنت کے ماہرین سے سمجھے، جو ماہر سمجھ سکتا ہے وہ غیر ماہر کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، اچھا بھلا پڑھا لکھا، اس نے کہا حضرت الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ آج کل نا میں قرآن کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کسی عالم سے سیکھتے ہو یا خود پڑھتے ہو؟ کہا جی میں خود ہی پڑھتا ہوں، ترجمہ اردو میں لکھا ہوا، کیا ضرورت ہے کسی سے پوچھنے کی۔
حضرت سمجھ گیا، فرمایا کتنے عرصے سے؟ کہا جی بڑا عرصہ ہو گیا الحمدللہ، اتنے سپارے پڑھ لی ہیں۔ اچھا۔ حضرت نے فرمایا پھر کوئی آپ نے ضرور کوئی نئی بات بھی دیکھی ہوگی جو عام آدمیوں کو نہیں پتہ۔ کہا جی یہ بڑی غلطیاں ہیں، ہمارے علماء کو بھی نہیں پتہ ہوتا، بڑی بڑی غلطیاں ہیں۔ بھئی آپ نے کون سی غلطی نکال لی؟ کہا مثال کے طور پہ آپ آگے نہ جائیں، پہلے سپارے میں رہیں۔ پہلے سپارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو رائنا مت کہو، رائنا مت کہو۔ جب اللہ کہہ رہے ہیں رائنا نہ کہو تو یہ کیوں کہ سارے حافظ اسی طرح اندھا دھند رٹا لگا رہے ہیں لا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا رائنا۔ اللہ نے منع کر دیا ہے تو الحمدللہ اس کے بعد سے میری قرات ٹھیک ہو گئی ہے۔ جب میں یہاں سے پڑھتا ہوں تو میں پڑھتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا وقولوا انظرنا، میں رائنا کہتا ہی نہیں، اللہ نے منع کیا رائنا نہ کہو تو میں یہ لفظ ہی چھوڑ جاتا ہوں، اب میری تلاوت ٹھیک ہو گئی ہے۔ او بھائی وہ تو بات ہی کوئی اور ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ یہودی نبی علیہ السلام کے پاس آتے اور حضور علیہ السلام کو نا وہ تانے دینے اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے، لیکن بچ بچا کے۔ سیدھی تکلیف کی تو جرأت نہیں، صحابہ نے چھوڑنا نہیں تھا۔ آگے جس کو کہتے ہیں نا پنگا لینا، وہ کوئی نہ کوئی پنگا لیتے تھے۔ ایک مرتبہ یہودی آئے اور آپ علیہ السلام کو تکلیف دینے کے لیے لفظ کو تھوڑا سا بگاڑا، لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، ذرا سا بگاڑا اور کہا، صحابہ کرام کو دیکھا ہے کہ لفظ بکثرت بولتے ہیں۔ وہ لفظ کیا ہے؟ اگر کسی بات پہ صحابی کو بات سمجھ نہ آئے تو وہ عرض کرتے تھے راعنا، آقا ہمیں کوئی نہیں سمجھ آئی، آپ ہماری رعایت فرما کے ایک دفعہ پھر کہہ دیں، چلو ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ اسی لفظ کو انہوں نے بگاڑ کے، کچھ لوگ شرارتی ذہن کے ہوتے اور یہودی نسل ہی اب شرارتی رہ گئی ہے، تو اسی کو بگاڑ کے راعینا کہہ دیا۔ راعینا کیا مطلب؟ ارے ہمارے چرواہے، معاذ اللہ۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ابھی تک تو آپ بکریاں چراتے رہے اور اب نبوت کے دعوے کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا وہ اشاروں میں کہہ جاتے، نبی علیہ السلام محسوس بھی فرماتے اور اللہ پہ چھوڑ دیتے۔ راعینا اے ہمارے چرواہے۔ یہاں میں تھوڑی سی بات کر دوں، بھائی بکریاں چرانا یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ جس نبی کا کلمہ یہودی پڑھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے بھی آپ کو پتہ ہے کتنے سال بکریاں چرائیں؟ 8 سال بکریاں چرائی ہیں۔ آپ کے نبی بکریاں چرائیں اور وہ نبی ہو سکتے ہیں تو ہمارے نبی بکریاں چرا کے نبی نہیں ہو سکتے؟ لِمَ تَجُرُّ بَاؤُكَ وَبَاءِ لَا تَجُرُّ، عجیب بات ہے۔ تو یہ کیا حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا کہ ایمان والو آج کے بعد تم یہ لفظ استعمال کرنے چھوڑ دو تاکہ یہودیوں کو موقع نہ ملے۔ آپ تو اچھا کہتے ہیں کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آئی، آپ دوبارہ سمجھا دیں۔ اس کے لیے کیا لفظ یوز کرتے ہیں؟ راعینا، تو اس کو یہودی راعینا کہتا ہے۔ آپ اس کی جگہ اگر انظر نہ کہیں ان کو موقع نہیں ملے گا۔ اللہ نے فرمایا جب کہنے کی ضرورت پڑے تو راعینا نہیں کہنا، انظر نہ کہنا ہے۔ اور یہ جوان کیا نتیجہ نکال کے بیٹھا ہے کہ یہ لفظ قرآن میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو قرآن کے ایک لفظ کا انکار بلا کہاں لے جاتا ہے؟ سیدھا کفر۔ کہنے کو یہ قرآن پڑھ رہا ہے لیکن جا رہا ہے کفر کی طرف۔ اس لیے کہا جاتا ہے دوستو قرآن پڑھیں، سب کے لیے اللہ نے اتارا ہے، صرف لفظوں کی تلاوت پہ نہ رہیں، مطلب بھی سمجھیں لیکن علماء سے۔ حدیث پڑھیں لیکن علماء کرام سے اپنے طور پہ نہ پڑھیں، ورنہ بڑی دور چلے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا ہے اور دم کرنے کی اجازت بھی دی ہے اور دم کرنے کی تعلیم بھی دی ہے۔ اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، یا جامع ترمذی کی حدیث میں لکھا ہے جبریل امین آسمان سے اترے حضور کو دم کرنے کے لیے۔ آج کا ہمارا ان پڑھ آدمی وہ کہتا ہے کہ دم تو جائز ہی نہیں ہے، بھائی دم جائز ہی نہیں ہے۔ ان پڑھ وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، وہ ان پڑھ زیادہ خطرناک ہوتا ہے جس نے 2-4 آیتیں یا 2-4 حدیثیں پڑھی ہوتی ہیں، وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔
کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ میں معمولی آدمی نہیں، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، معمولی آدمی نہیں ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نماز شروع کر دی، آگے کتا باندھ کے نماز پڑھتا تھا۔ وہ کسی نے کہا یار یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا حدیث میں ہے۔ آپ کے مولویوں کو کیا پتہ حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ کہا جی کون سی حدیث ہے؟ وہ جی کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، جب تک قلب حاضر نہ ہو۔ تو اس نے قلب وہ کتے والا لے لیا، تو اس وقت تک نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو آپ کی نہیں ہوتی، میری ہوتی ہے صرف نماز، کیونکہ میں آگے کتا باندھ کے پڑھتا ہوں۔ تو بھی وہ قلب دل والا تھا کہ جب تک آپ کا دل ہی حاضر نہیں ہے نماز میں، آپ کو کیا ملنا ہے؟ جب نماز پڑھو تو اپنے دل کو نماز میں حاضر رکھا کرو۔ یہ حدیث پاک تھی۔ تو بات ہوتی کیا ہے اور بن کیا جاتی ہے؟ چینی مل گئی ہے، دال نہیں مل رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا بھی ہے، دم کی اجازت بھی دی ہے، بعض موقعوں پہ ترغیب دی ہے دم کرنے کی، اور جبریل بھی اترے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرنے کے لیے۔ یہ ارشاد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل آئے اور عرض کی آقا آپ بیمار ہیں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ تو جبریل نے کہا بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کے مبارک نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں۔ من کل شیء یؤذیک، ہر ایسی چیز سے حفاظت کے لیے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے۔ من شر کل نفس وعین حاسدہ، ہر ایسے آنکھ سے اور ہر ایسے شخص سے جو حسد کرنے والا ہے۔ بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک، میں اللہ کے مبارک نام کے برکت سے آپ کو دم کرتا ہوں اور اللہ آپ کو شفا دے گا۔ معلوم ہوا دم کرنے والا جب اللہ کا نام لے، کلمہ پڑھے، بسم اللہ پڑھے، قرآن کی آیت پڑھے تو شکر کرنا چاہیے دم کرنا، یہ تو اچھی بات ہے۔ اور آخر میں جبریل بھی بتا گیا واللہ یشفیک۔ حضور کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، البتہ حضور کی امت کو بتانے کی ضرورت تھی کہ شفا اللہ نے دینی ہے، چاہے جبریل بھی دم کرے شفا اللہ دینے والا ہے۔ تو دم کرنا ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دم کرنے والا اگر دم کے پیسے بھی مانگ لینا تب بھی ٹھیک ہے۔ اوہ استغفر اللہ، پیسے مانگے پھر کیسے ٹھیک ہو گیا؟ آپ کا ڈاکٹر آپ کا علاج کرے اور منہ دیکھنے کے 1000 روپیہ لے لے تو وہ تو ٹھیک ہے، اور مولانا صاحب اگر آپ سے فیس مانگ لیں 100 روپیہ دو، 1000 روپیہ دو پھر دم کروں گا، تو اس کے مولانا ہونے پہ شک ہو جائے گا کہ یہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے، 2 نمبر آدمی ہے۔ الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ میں دم مفت میں کرتا ہوں، کبھی کسی سے پیسے تو نہیں مانگے، مفت میں کرتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی دم کی فیس لیتا ہے تو بھائی ناجائز نہیں کرتا، لے سکتا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے، بہت ساری حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ میرا موضوع نہیں، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو فرمایا کہ میں آپ کو ایسے دم نہ کروں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے؟ کہا جی ضرور کریں۔ انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ دم کیا: اللہم رب الناس مذہب الباس اشف انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما۔ ان الفاظ کے ساتھ کہ اے میرے اللہ، اے سب لوگوں کے رب، اے تکلیفوں کو دور کرنے والے، اس کو شفا عطا فرما دے، آپ ہی تو شفا عطا کرنے والے ہیں، آپ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا، ایسی شفا دے بیماری کا نام نشان نہ بچے۔ تو یہ دم کے الفاظ ہیں، تو یہ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں نا، اس لیے یہ اچھا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی وصیت لکھ کے رکھا کرے۔ وصیت سے مراد مختصر عرض کرتا ہوں، ایسی وصیت کہ جو میرے لیے اہم چیز ہے وہ میں لکھ دوں کہ میں نے فلاں بندے کے پیسے دینے ہیں، فلاں سے لینے ہیں، یا اور جو اس طرح کے اہم معاملات ہیں وہ لکھ لینے چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اگر مجھے کوئی پیسے پکڑاتا نہیں، یہ مدرسے کے پیسے ہیں، الحمدللہ میری کوشش پوری ہوتی ہے، اگر میں یہاں بیٹھا ہوں کچھ دوست مسئلے کے لیے
بیٹھے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، میں ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھا رہتا ہوں، جیب میں نہیں ڈالتا، بندہ بھول بھی تو جاتا ہے، جیب میں ڈال کے بعد میں یاد ہی نہ رہے، استعمال کر بیٹھا ہوں، پکڑ کے بیٹھا ہوں، پکڑ کے بیٹھا ہوں، پکڑ کے بیٹھا ہوں، جب تک بیٹھا پھر کو دے دیں۔ بھائی اچھا طریقہ یہ ہے، پیپر لے لیں، اس میں پیسے ڈالیں، ساتھ ایک کاغذ لکھ لیں، اس بندے نے دیے ہیں اس کو پہنچانے ہیں۔ اللہ نہ کرے راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی موت آ جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، جب کوئی نکالے گا پتہ چلے گا اس کے نہیں ہیں، اس کے ہیں پیسے۔ تو اسی پس منظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنی وصیت لکھ کے رکھنی چاہیے۔ کوئی بات جسے آپ زندگی میں اہم سمجھتے ہیں تو وہ لکھ کے رکھ دیں تاکہ بعد میں مسائل جنم نہ لیں۔ آج کی آخری بات، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کا حال پوچھنے گئے اور وہ موت کے لمحات میں تھا، اب بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، نوجوان تھے، ایمان والے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیف تجدک، کیا حال ہے؟ تو انہوں نے عرض کی چونکہ اب بیماری والے معاملے تو ختم ہیں، اب ظاہر تکلیف اتنی بڑھ گئی ہے، بچنے والی صورت کو نہیں اور موت سامنے ہے، تو انہوں نے کہا کہ انی ارجو اللہ و اخاف ذنوبی۔ حضور نے پوچھا حال کیا ہے؟ تو اس نے بڑا خوبصورت حال بتایا، اور یہ حال ہمارا ہونا چاہیے زندگی میں بھی، اور خاص طور پہ جب موت آئے تو اس وقت بھی یہ حال ہونا چاہیے۔ حضور نے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نوجوان نے موت کے لمحات میں عرض کیا آقا دو کیفیات ہیں، اگر میں اللہ کی رحمت کو دیکھتا ہوں نا تو حوصلہ ہو جاتا ہے، انشاءاللہ خیر ہے، اللہ معاف کر دے گا، اور جب اپنی طرف دیکھتا ہوں، اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو گھبرا جاتا ہوں، میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا۔ موت کے وقت یہ دونوں کیفیتیں، اور زندگی میں بھی دونوں ہونی چاہیے۔ صرف یہ کہ بس اللہ بڑا غفور رحیم ہے، صرف ایک اکیلی یہ کیفیت ٹھیک نہیں ہے، اور صرف ڈرتے ہی رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت کا بھی خیال رہے اور اپنے کرتوتوں کا بھی خیال رہے تو پھر انسان بڑے اعتدال میں رہتا ہے، نہ تو نیکی کا بخار چڑھتا ہے اور نہ مایوسی کا کفر انسان کو آتا ہے۔ نیکی کا بخار بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے، وہ جی میں تو نمازی ہوں نا جی، تو یہ تو 3 وقت کی پڑھتا ہے، یہ بھی کوئی بندہ ہے؟ میں بڑی ہستی ہوں، میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، معاذ اللہ۔ اللہ کی قسم بے نماز سے یہ نمازی برا ہے، میں حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک آدمی تہجد پڑھ رہا ہے اور جو تہجد نہیں پڑھتا وہ کہتا ہے یہ تو ہے ہی ایسے، میں تہجد گزار ہوں، میں بڑی ہستی ہوں، میں بڑا نیک آدمی ہوں، تہجد پڑھتا ہوں میں۔ خدا کی قسم سویا ہوا اس سے بہتر ہے، یہ بدبخت ہے، یہ بدبخت ہے جسے نیکی کا بخار چڑھا ہوا ہے۔ میں بڑی شے ہوں، میں نے 3 حج کر لی ہیں، میں کوئی عام آدمی تو نہیں ہوں، دیکھا اس نے ایک حج بھی نہیں کیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس پہ حج فرض ہے، وہ نہیں جا رہا تو اس سے ہمدردی کرو، اس کو اپنے سے پھر بھی بہتر سمجھو، وہ حج نہیں نہ کیا اور کتنی نیکیوں میں مجھ سے آگے ہوگا، اور دعا کرو یا اللہ میرے اس بھائی کو بھی حج کرا دے، یہ میرے سے اچھا ہے اور ایک چیز میں کمی ہے اس میں، تو یوں اللہ سے ڈرنے والے بنے۔ اور نیکی اگر عاجزی بڑھا رہی ہے، آپ اللہ کے ولی ہیں اور نیکی کی وجہ سے تکبر بڑھ رہا ہے، تو یاد رکھیں یہ گناہ سے بڑا گناہ ہے، گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی نفرت گناہ گار کو اتنی نہیں ملتی جتنی اس نیک کو ملتی ہے۔ میں تو بڑا حاجی ہوں، میں تو اتنا نیک آدمی ہوں، تو ایسا نہیں ہے بھائی۔ نیک وہی ہے کہ مرنے کے بعد جس کی نیکی پہ مور لگ گئی، ہاں یہ ٹھیک ہے، اس کی قبول ہے، وہ نیک ہے۔
مرنے سے پہلے کوئی پتہ نہیں بھئی کیا ہوگا۔ صحابی کیا فرما رہے ہیں؟ میرا حال یہ ہے کہ اللہ کی رحمت دیکھتا ہوں تو حوصلہ ہو جاتا ہے، اور اپنی حالت دیکھتا ہوں تو گھبرا جاتا ہوں کہ میرے تو یہ گناہ بنے گا کیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات سے چند لمحے پہلے جب دیکھا نا کہ یہ زخم ٹھیک ہونے والے نہیں، وقت آ گیا ہے، تو اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا، عبداللہ مجھے چارپائی سے نیچے زمین پہ لٹا دو اور میرا چہرہ مٹی پہ رکھ دو، میرے رخسار مٹی پہ، امیر المومنین، اور مٹی پہ اپنا چہرہ عمر بن خطاب رگڑ رگڑ کے کہنے لگے، ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر اگر تجھے رب نے معاف نہ کیا تو برباد ہو جائے گا، تیرا کچھ نہیں بچے گا، اور تیرا بنے گا کیا تجھے رب نے معافی نہ دی تو۔ عمر کو اپنے فضائل یاد نہیں ہیں، نیکیاں یاد نہیں، یہ موقع رب سے معافی مانگنے کا، رونے کا موقع اللہ سے معافی مانگنے کا۔ تو اس لیے اللہ کی رحمت بھی اور اپنے گناہ، صحابی کو نیکی یاد نہیں، ان کے بھی، یہ جن کی حدیث چل رہی ہے، ان کو بھی یہ نہیں میں اتنا نمازی ہوں، میں اتنا یہ نہیں، اللہ کی رحمت اور اپنے گناہ، دو چیزوں کے خیال ہے بس۔ رحمت تو گناہ گار کو چاہیے نا، تو اس لیے نیکی کریں، نیکی کے غرور سے اللہ سے پناہ مانگیں، نیکی کے غرور سے پناہ مانگیں، گناہ سے بڑا گناہ یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ، وہ بڑا مہربان ہے۔ علماء فرماتے جوانی میں اللہ کا خوف زیادہ ہونا چاہیے، اور جب بال سفید ہونے لگ جائیں پھر اللہ کی رحمت کا زیادہ خیال ہونا چاہیے، اور اللہ بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہ بیٹھنا بھی قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔